ریسرچ پیپر دیتے ہیں, کہتے ہیں اس کو ریڈ آؤٹ کرو, ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اس میں پرسنٹیج, لیٹ سے پہلے پرسنٹیج تھی 2 چیزوں کی 95 اور 5, وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں 96 اور 4 کریں. چینج ہو گیا ڈیفینیٹلی آپ کا ٹاپک. چینج کرنے کے بعد وہ سیم چیز کو ڈیولپ کریں. اب خانہ پوری, مطلب خانہ پوری ایز ان کہ آپ اس چیز کو دوبارہ سے تھوڑی سی پرسنٹیج چینج کر کے تو آپ اس کو وہ ڈیولپ کریں, اس کے بعد اس کے رزلٹ لیں اور اپنا ایم فل تھیسس دیکھیں, ایم فل یا پی ایچ ڈی کا, اور ڈگری کر کے اللہ خیر صلاح. تو اس لیے پھر انڈسٹری تو آپ کے پاس ہے کوئی نہیں, تو آپ کریں گے کیا پھر. میں وہی یعنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس کالج میں کئی بار پی ایچ ڈی لوگوں کی سیریز آتی ہیں کہ جی ہم کالج میں پڑھانا چاہتے ہیں. بھائی ایک پی ایچ ڈی بندہ ڈاکٹر جس نے اپنی زندگی کے 22 24 25 سال ایک پروفیشن یعنی ایک سبجیکٹ کو دے دیے, وہ ریسرچر ہے, وہ آپ کے ملک کا اثاثہ ہے. اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی ہوگی. اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی ہوگی. اچھا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ ہٹ جائیں گے اس کے اوپر. اچھا تو خیر وہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ انڈسٹری نہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ وہ ایک بھیڑ چال کا حصہ بنے ہوئے ہیں, تو وہ بھی پڑھانے میں آ جائے گا تو پھر وہ بھی وہی پڑھا رہا ہوگا. بھائی مطلب ہے الٹیمیٹلی آپ کے پاس ہے کچھ نہیں. یعنی یہاں ہمارے ملک میں ایم ایس کے پی ایچ ڈی وہ کرتا ہے جس کو کوئی جاب نہیں ملتی. سوری ٹو سے, مطلب چونکہ میرے بہت سارے دوست ماشاء اللہ ڈاکٹر بھی ہیں, ناراض ہوں گے میرے سے, یا میرے بہت سارے کلاس فیلوز ہیں ایم ایس جنہوں نے میرے ساتھ کیا یا بی ایس اکٹھے کیا ہم نے, تو مطلب ہے کہ اچھا چلو یار بیاہ بھی نہیں ہویا یا نوکری نہیں ہے تو ایم ایس کر لو. پڑھنے کے بعد جاب ہی آپشن ہے. بھائی پڑھنا آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے. نہیں, کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی انسٹیٹیوٹ کھول دیں اور کہیں کہ میں نے جو پڑھا ہے اب اس کو پریکٹیکل کر کے. یہ انکیوبیشن سینٹرز کے بارے میں تھوڑا سا. جی بالکل کیا کہتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں اگین پڑھائی آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, آپ کو سکھاتی ہے, گرومنگ ہے, آپ کا ایکسپوجر ہے, آپ کا ایکسپوجر ہے. اس کے بعد آپ جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو یو آر فری ٹو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. یعنی ضروری نہیں کہ آپ اسی چیز کو, ہاں اچھا ہے آپ نے جو چیز سیکھی اس کو پریکٹیکل کریں, اور وہ بھی ضروری نہیں کہ صرف جاب کریں. آپ اپنا یعنی اب آج کل تو دیکھیں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں دنیا کے اندر, مطلب صرف وہ جاب والا کانسیپٹ نہیں رہا, یا ایسا بھی نہیں کہ یا جاب ہے یا بزنس ہے. بھائی نمبر آف آئیڈیاز ہیں, آپ اگر صرف آئیڈیاز ہی لوگوں سے کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنا. آئی تھنک ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد آپ کے بزنس کے ایونیوز کا ایک پورا وائڈ اسکوپ اوپن ہو گیا. بالکل اوپن, کہ آپ گھر بیٹھ کے بہت سارا بزنس کر سکتے ہیں. اگر آپ کنٹینٹ رائٹر ہیں, ابھی بھی اے آئی نے اتنا کور نہیں کیا, وہ جو میں نے دیکھا چیٹ جی پی ٹی پہ وغیرہ. اے آئی بھی مطلب دیکھیں انسان نے بنائی ہے اور انسان کی محتاج رہے گی, تو یہ اس کو یوز کرنے کے لیے بھی آپ کو سیکھنا ڈیفینیٹلی چاہیے نا. ڈیفینیٹلی وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. تو لیکن اسٹل اس میں بہت ساری بہتری کی گنجائش ہے, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, اور وہ ینگ لوگ ہی کر سکتے ہیں. وٹ آئی تھنک از کہ مطلب ہے وہ لوگ جو 10 12 15 سال میں گریجویٹ ہوئے ہیں, جو سمجھتے ہیں معاملات کو اور جن کا ایکسپوجر اچھا ہے, وہی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اور انہیں کرنا بھی چاہیے. میرا انٹریکشن بھی اسی سرکل سے رہا ہے جس سرکل سے آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ والی یوتھ جو کہ کالج, یونیورسٹی یا گریڈس یا اس کے بعد اب پڑھنے کا, وہ کچھ آگے کچھ پڑھنے کا سوچ رہے ہیں. تو میرا تھوڑا سا ایک پین ہے اس معاملے میں. وہ یہ ہے کہ ان کے لائف کے یوں کہنا ٹارگیٹس میں شادی نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ضروری چیز ہے, دیکھیں آپ کو ہیومینٹی کو آگے چلانا ہے, اس کے لیے ضروری ہے. تو ریزنس پہ جاتے ہیں ایسے ہی. یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ تک طے کر لیا ہے کہ مجھے تو نہیں کرنی, یہ بھی کہنے والے کچھ لوگ ہیں. اب اس کے پیچھے بہت ساری دوسری ریزنس بھی ہیں, سوشل اینڈ کلچرل ریزنس بھی, کلچرل چینج آ گیا وہ آ گیا, لیکن اس میں ایک بڑی ریزن پڑھائی بھی ہے. ایسے ہی ہے کہ جی ایک دو ڈگری کریں گے, اچھا پھر ڈگری کے بعد کوئی نوکری لگے گی تو پھر وہ اس چکر میں آپ کے 25-26 سال تو مطلب ہے کہ اسی طرح نکل گئے. پھر آپ نے کیریئر بنانا ہے. یعنی آج سے شاید 20-25 سال پہلے والے لوگ 17-18 سال کی عمر میں کیریئر شروع کر دیتے تھے, تو آج کے لوگ 24-25 میں جا کے کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں, تو آلریڈی 6-7 سال 8 سال لیٹ ہو چکے. اور جو انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے جو ملک کے حالات ہیں, کچھ اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, تو وہ کیریئر بنانا تو آج کل بہت ہی مشکل ہو گیا. ایک نارمل حالات ہوتے تو پھر بھی بندہ کہتا کہ 24 کی ایج میں پاس کیا, 3-4 سال میں کچھ کسی پوزیشن پہ پہنچ گئے تو شادی کے بارے میں سوچنے لگے. 30 سال کی ایج تک آج آپ بالکل ہی ٹوٹلی سمجھ میں نہیں ایگزیکٹلی. اور آپ کو شادی کا بولا بھی جائے نا تو آپ اپنے آپ کو ایکچولی تسلی یہ دے کے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ بھی لڑکوں کو میں شادی کروں گا تو پھر میں اپنی لائف کیسے گزاروں گا. یہ بھی ایک جملہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے, مطلب واٹ ڈز دیٹ مین. خیر ویسے
اس کے اوپر جو ہے نا میں ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ میرا چونکہ فیوریٹ ٹاپک ہے اور میں تو اس پہ بولنا بھی چاہ رہا تھا, تو اس لیے اس کے لیے ہمیں الگ وقت چاہیے ہوگا, یعنی یہ اتنا جلدی کور نہیں ہوگا. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس ولاگ یا پوڈ کاسٹ کو ہم یہاں پہ کلوز یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ کیونکہ اب آپ سے لاسٹ میٹنگ کے درمیان طے ہو گیا تھا کہ اب آپ ریگولرلی آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو دوسرا والا ٹاپک ہمارا نکل پڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ شادی کوئی نہیں کر رہا, موسٹلی نہیں کرنے کا پلان کر رہا یا پلان میں نہیں ہے, تو کیوں نہیں کر رہا؟ ہر ایک کی الگ الگ ریزنز ہوتے ہیں, اور اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو ہو کیوں نہیں.